الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نهاره فصام او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے، سردیوں کا موسم آ چکا ہے، اور اس مرتبہ کراچی کے اندر خاص طور پر بہت ہی تاخیر سے آیا ہے۔ ابھی بھی آ رہا تھا تو گرمی محسوس ہو رہی تھی بجائے سردی کے، حالانکہ جمعے کے دن غسل بھی کرنا ہوتا ہے، نہانا ہوتا ہے، اس کے باوجود دسمبر کے مہینے میں گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ بہت سے حضرات یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی گرمی سردی اتنی لیٹ کیوں ہو گئی، اتنی تاخیر سے کیوں آ رہی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہی فلسطین کے اندر جو گولہ بارود ہوا ہے، وہاں کا اثر کہیں نہ کہیں تو پڑے گا نا۔ اس مرتبہ لاہور کے اندر بھی بڑی اسموگ ہوئی، دھواں ہوا، یہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو نہیں تھا، یہ اچانک اسموگ، دھواں، گرد و غبار، گرمی، سردی کا نہ ہونا، گرمی کی شدت ہونا، یہ وہاں کا اثر ہے۔ اور مزید یہ کہ ہمارے گناہوں کا وبال بھی ہے کہ ہمیں جس طرح سے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے تھی وہ ہم مدد نہیں کر رہے، اور یہاں بیٹھ کر صرف دعائیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے پوری عبادت۔ تو ٹھیک ہے، دعا کرنا بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن صرف دعا سے تو کام نہیں چلے گا۔ اگر صحابہ کرام بھی بدر کے موقع پر 313 تھے، دوسری طرف 1000 تھے، تو صرف دعا ہی کر لیتے تو یہ آج ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایسا ہوتا؟ غزوہ احد کے موقع پہ صرف دعا کر لیتے۔ غزوہ خندق اتنا بڑا غزوہ ہوا، اتنی بڑی خندق کھودی گئی ہے، تو کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول نے خود بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا ہے۔ ایک چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دو۔ آپ نے 3 وار کے اندر اس چٹان کو توڑا ہے، کیا ضرورت تھی توڑنے کی؟ دعا کر لیتے کہ یا اللہ ہمیں فتح نصیب فرما، اور ایسے ہی ہو جاتا سب کچھ۔ تقسیم ہند ہوا تو دعاؤں سے ہوا، دعا کا اثر تھا، قربانیاں بھی تو تھیں، لوگ کتنے کٹے پٹے، اس کے نتیجے میں پھر ہمیں یہ پاکستان کی نعمت نصیب ہوئی۔ تو صرف دعا سے تو کام نہیں ہوگا، ہمیں کچھ مالی طور پر اور کچھ جسمانی طور پہ بھی تو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ تو یہ وبال ہے ہمارے اوپر، دھوئیں کی صورت میں، سردی کے نہ ہونے کی صورت میں، تاخیر کی صورت میں، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، اور فلسطینی بھائیوں کی مدد نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ تم جانو اور وہ جانے، یہودی جانے اور تم جانو، تم کٹو پٹو لوٹو مٹو، ہمیں کوئی تم سے سروکار نہیں ہے۔ تمہارے بچے رل جائیں، 10 منزلہ عمارت سے نیچے بم کے اندر، گولہ بارود کے اندر تباہ ہو جائیں، وہ زمین پہ گر جائیں، وہ بھوکے مر جائیں، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انما المسلمون اخوہ،
مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جب مسلمان المؤمنون کجسد واحد، مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر جسم کے اندر آنکھ میں درد ہوتا ہے تو صرف آنکھ ہی متاثر ہوتی ہے یا پورا جسم تڑپتا ہے؟ پورا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے، بازو پہ انجیکشن لگتا ہے، سو نہیں پا رہا ہوتا، کان سے سن نہیں پا رہا ہوتا، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ سے کام کرنا ہے کمپنی کی چھٹی کر لیتے ہیں، بھائی آنکھ میں درد ہے تو آنکھ سے تو کام نہیں کرنا، کام تو ہاتھوں سے کرنا ہے، لیکن چھٹی کر لی، چلا نہیں جا رہا، آنکھ میں درد ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر آنکھ میں درد ہوتا ہے نا جسم کے اندر، تو صرف آنکھ متاثر نہیں ہوتی، پورا جسم متاثر ہو جاتا۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو کسی کام کا رہتا ہے بندہ؟ کوئی کام نہیں کر پاتا، سر میں درد ہے۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم تڑپتا ہے کہ پورا جسم ہی متاثر ہو جاتا ہے، کوئی کسی کام کا نہیں رہتا ہے انسان۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے، کتنا خطرناک درد ہے پیٹ کا درد، کتنا شدید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پیٹ کے درد میں جس کا انتقال ہوا شہید ہے، حکماً شہید ہے۔ اتنا بڑا درجہ دیا ہے اللہ نے۔ پیٹ کے درد میں انسان کوئی کام کر سکتا ہے؟ کان کا درد ہو جائے، کتنا شدید، کان کے درد کے اوپر وہ جو دوائی آتی ہے، اس دوائی میں ایک بادشاہ نے اپنے تلوار کان کے اندر ڈالی ہوئی ہوتی ہے، گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا، وہ چاہ رہا ہے میں اپنا کان کاٹ دوں۔ کتنا خطرناک درد ہے۔ یہ جو فلسطینی بھائی ہیں، حدیث کی روح سے دیکھیں، ہمارے ہی بھائی ہیں اور ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ جس طرح حدیث میں فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، تو وہ بھی تو مسلمان ہیں اور ہم سے بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلسطین، شام، یہ جو شام ہے، اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں جو شام کا علاقہ تھا بہت بڑا علاقہ تھا۔ آج اسی شام کے اندر فلسطین بھی آتا ہے اور اسی شام میں اسرائیل بھی آتا ہے، بہت سارے ممالک ہیں۔ اب پارٹیشن ہو گئے، نام رکھ دیے سب کے الگ الگ، یہ لبنان ہے، یہ فلسطین ہے، یہ شام ہے، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں جو شام تھا وہ بہت بڑا علاقہ تھا۔ اسی شام کے بارے میں جس میں فلسطین بھی آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کے اندر خیر نہ ہو تو پوری دنیا میں خیر نہیں ہوگی۔ یعنی فلسطین کے اندر اگر خیر نہیں ہے تو یاد رکھو پوری دنیا میں خیر نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں، بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں، ان کے نام نہیں سنے ہم نے، ہمارے آبا و اجداد نے نام نہیں سنے۔ حدیث میں آیا جب مسلمانوں کے اندر فحاشی اور عریانی پھیل جائے گی تو اللہ ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا کہ ان کے نام تمہارے آبا و اجداد نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ مجھے تو یاد نہیں ہے اپنے بچپن میں نے چکن گونیا کا نام سنا ہو، ڈینگی وائرس کا نام سنا ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔ کرونا کوئی نہیں تھا بچپن میں۔ اور میرا بچپن اور آپ حضرات کا جو بچپن ہے اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں۔ جو ہم نے اپنے بچپن میں سنا وہ آپ حضرات نے اپنے بچپن میں نہیں سنا ہوگا۔ یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ فحاشی بڑھ گئی۔ پہلے شادی کے موقع پر ناچنے والیاں، ناچنے والے بلائے جاتے تھے، اب ہر گھر میں ناچنے والے موجود، ہر شخص کی جیب کے اندر ناچ گانا موجود ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں،
کہیں پہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، گانے کی آواز ہے، گھر کے اندر جا رہے ہیں، گانے کی آواز ہے، گلی سے گزر رہے ہیں، گانے کی آواز ہے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، گانے کی آواز، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، گانے کی آواز آ رہی، کسی کا فون آیا، گانے کی آواز، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، اس کو جنازے کو لے کے جا رہے ہیں، کسی کا فون آیا، گانے کی آواز، حتیٰ کہ قبرستان کے موقع پہ میت کی تدفین ہو رہی ہے، کتنا ہولناک عمل ہوتا ہے، اس موقع پر بھی گانے کی آواز، اتنا گانا عام ہو گیا، فحاشی اتنی عام ہو گئی، ہر گھر میں ناچنے والے، گانے والے موجود ہیں۔ ہمارے بچوں کے آئیڈیل صحابہ نہیں ہیں، گلوکار اور فنکار بن چکے ہیں، کھلاڑی بن چکے ہیں، کرکٹر بن چکے ہیں، یہ آئیڈیل ہیں ہمارے بچوں کے، جن کا پتہ ہی نہیں ہے ان کے بال کیسے ہیں، ان کی ڈریسنگ کیسی ہے، کپڑے کیسے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں۔ تربیت نہیں، بچوں کی تربیت نہیں، نائی کے پاس لے جا کے بٹھا دیا، ہیئر ڈریسر کے پاس، وہ کہیں سے بھی کینچی چلا رہا ہے، اس کی مرضی، آپ نے درزی کو سوٹ دیا، وہ کسی بھی طرح کا سی دے، اپنی ماں کا سوٹ، اپنی بہن کا سوٹ، اپنی اہلیہ کا سوٹ، وہ درزی یا درزن جو بھی ہے وہ جس طرح کا بھی سی کے دے دیا، پہن لیا، وہ آدھی آستین کا ہو، پوری آستین کا ہو۔ یہ والی مارکیٹ 6 نمبر مارکیٹ میں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں مفتی صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے پوری مارکیٹ وزٹ کی، مجھے پوری آستین کا لڑکی کا سوٹ نہیں مل رہا، چھوٹی بچی، ہاف آستین کا سوٹ۔ یہ مسلمان دعویٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اتباع نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرمائے، اور یہ ہمارے کام ہے۔ پوری مارکیٹ کے اندر پوری آستین کا سوٹ نہیں ہے بچی کا، آدھی آستین پہنے گی۔ پوری مارکیٹ کے اندر ایسا سوٹ نہیں ہے جس پر کوئی کارٹون نہ بنا ہو، بغیر تصویر کا سوٹ۔ بچوں کے سوٹ آئیں گے تو اس پہ تصویر لازمی بنی، وہ مٹانی پڑتی ہے، اس میں سے کارٹون ہٹانا پڑتا ہے۔ کیا تصویر حرام نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ تصویر، اخبار میں تصویر، موبائل میں تصویر، ہر چیز کے اوپر تصویر، حتیٰ کہ نوٹ کے اوپر بھی تصویر، ہماری جیبوں کے اندر ہیں اس میں بھی تصویر۔ فرق تو پڑے گا نا، عبادات میں جو مزہ نہیں ہے، وہ حلاوت ایمان کے اندر نہیں ہے، تو اس کی کہیں نہ کہیں تو وہ نکلے گا کہ تصویر ہم نے جیب میں بھی رکھی ہے۔ جب یہ تصویر والے نوٹ آئے، بہت پہلے کی بات ہے، تصویر نوٹ کے اوپر جب تصویر لگی پہلی مرتبہ، تو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو ان سے آ کے پوچھا کہ نوٹ کے اوپر تصویر آ گئی ہے، آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا۔ بعد میں ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ میں نے فتویٰ اسی لیے نہیں دیا تھا کہ اللہ کے فتوے کی توہین نہ ہو، کیونکہ مجھے پتا تھا میرا فتویٰ چلے یا نہ چلے، نوٹ بہرحال چل جائے گا، نوٹ تو چل ہی جائے گا، فتویٰ چلے یا نہ چلے نوٹ چلے گا، اور آج تک چل رہا ہے۔ میں نے اسی لیے فتویٰ نہیں دیا تھا۔ یاد رکھیں، جب فتویٰ دیا جاتا ہے، جب مفتی کوئی مسئلہ بتاتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے، اللہ کا نائب بن کے فتویٰ دیتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت اللہ کا آپ کے لیے یہ حکم ہے، یہ اللہ کا نائب بن کے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فتویٰ دے دوں جائز نہیں ہے اور نوٹ چل جائے تو یہ اللہ کے حکم کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ توہین عدالت بنتا ہے ہمارے یہاں، توہین عدالت۔ ایک جج صاحب عدالت کے باہر کھڑے ہیں، موٹر سائیکل پہ 2 بندے چلے گئے، جج صاحب نے ان کو بلایا اور ان کے اوپر کیس بنا دیا۔ وہ کہا میں میری غلطی کیا ہے؟
کا آپ جج کے سامنے سے، عدالت کے سامنے سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گزرے ہیں، آپ کے اوپر توہین عدالت کا کیس بنے گا۔ وہ اصل میں توہین عدالت نہیں، توہین جج ہوئی ہے کہ جج کھڑا ہوا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، توہین جج، اس کا کیس بن گیا۔ اللہ کے حکم کی توہین نہیں ہے۔ میت کے موقع پر ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، بتائیں غسل کیسے دیں، بتائیں کفن میں کتنے کپڑے ہوں گے، قبر کیسی ہونی چاہیے، کتنی گہری ہونی چاہیے، اور جب مردے کو لٹایا جائے کس رخ پہ لٹایا جائے، ساری باتیں پوچھتے ہیں۔ شادی کے موقع پر ہم علماء سے نہیں پوچھتے اور اپنے گھر میں گانے چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم علماء کے پاس جائیں گے، بھائی گانے چلائیں یا نہیں چلائیں، مولوی صاحب بول دیں گے نہیں چلائیں، جائز نہیں ہے، لہذا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گانے چلا لیے جائیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں، جہاں اصل میں تو اپنی نفس پرستی ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل ہے کہ ہمیں تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ آج کل جائیداد کے مسائل آتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں شرعی طور پہ، یہ جو جائیداد کے مسائل آتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمیں شریعت پر چلنا ہے، اکثریت ایسا ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں شریعت پر چلنا ہے، شریعت بتائے ہمیں کتنا حصہ مل رہا ہے، اللہ کتنا حصہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا تو نہیں ہے کہ قانون ہمارے حصے کی حق تلفی کر رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی بہن جو مجھے حصہ دے رہے ہیں وہ کم ہو اور اللہ پاک زیادہ دینا چاہ رہے ہوں، اس لیے جائیداد کے مسائل آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک مسئلہ آیا، اس مسئلے کو حل کیا تو جتنا ان صاحب کا حصہ وہ چاہ رہے تھے اتنا نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی دارالفتہ سے مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، دارالفتہ سے مسئلہ پوچھا تو ان کا حصہ بہت تھوڑا بن رہا تھا۔ جب مسئلہ بتایا اور اس سے پہلے ان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھیں یہ جو حکم ہے نا یہ اللہ کا حکم ہے، اب جو بھی ہوگا ہم سب اس پر راضی ہوں گے کہ کیونکہ یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے، کتابوں کی، قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک مسئلہ بتایا ہے، لکھ کے اسٹیمپ کے ساتھ باقاعدہ موجود ہے۔ اب ہمیں اس مسئلے پر راضی رہنا ہے، بھلے کسی کی ملکیت میں مال آئے یا نہ آئے، اللہ کا یہ حکم ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا ہے۔ سب نے کہا ہاں بھائی، سب سے دہروایا کہ بھائی راضی ہیں سب، مسئلہ پڑھ کے سنا دیں۔ جب مسئلہ پڑھ کے سنایا تو جس کا مسئلہ تھا، جو سمجھ رہا تھا کہ میرے حصے میں مال زیادہ آنا چاہیے، تو اس کے حصے میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا یا بہت کم آ رہا تھا، تو جھگڑا شروع ہو گیا، اور اتنا بڑا کہ گنیں نکل آئیں، اسلحہ نکل آیا کہ میں مار دوں گا۔ میرا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم شریعت پر چلنے گئے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس لیے دارالفتہ گئے تھے کہ ہمارے حصے کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہو رہی۔ اب جب دارالفتہ نے کہہ دیا کہ بھائی ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر اسلحہ نکل آیا۔ ہم شریعت پر نہیں چلنا چاہتے، شریعت پر نہیں چلنا، ہمیں اپنی نفسانی خواہشات پر چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ فرمایا کہ جہنم کو نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، آپ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں، نتیجہ اس کا جہنم کی صورت میں نکلے۔ حجبت النار بالشہوات، شہوات سے، نفسانی خواہشات سے جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ناپسندیدہ کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ناپسندیدہ کام، نماز پڑھنا 5 وقت کی مشکل کام ہے، 5 وقت کی نماز روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، مشکل کام، پابندی نماز کی مشکل کام ہے۔ روزے آ جائیں، رمضان آ جائیں، روزے رکھنا مشکل کام، حج کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تقریباً 1000 سے زائد لوگوں کا اس سال انتقال ہوا ہے حج کے موقع پر۔
مشکل کام ہے، جہاد ہے۔ آپ نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے، عورتیں جہاد میں شریک نہیں ہوں گی، لیکن حج کے اندر یہ حج عورتوں کا جہاد ہے، اور ڈبل مشقت ہوتی ہے مردوں پر کہ وہ عورتوں کا سامان اٹھا کے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ مشکل کام ہے نا حج، احرام کی حالت میں احرام کو سنبھالنا ہی صرف اتنا مشکل کام ہے، تو ایک مشکل کام ہے۔ ان مشکل کاموں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کو ناپسندیدہ کاموں سے ڈھانپ دیا۔ سردی کا موسم ہے، آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، گیس تو پوری رات ہوتی نہیں ہے، اب گیزر نہیں چل رہا، اب آپ نے نل کھولا، نل کا تو اس کے اندر پانی ٹھنڈا ہے۔ اب یہ بہت اچھا لگے گا وضو کرنا کہ آپ ابھی اٹھے ہیں کمبل میں سے اور پانی ٹھنڈا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، تو یہ جو ٹھنڈا پانی ہے یہ پسندیدہ کام ہے؟ پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کام کے کرنے پر جنت ہے۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، ناپسندیدہ کام، کمبل میں سے فجر میں اٹھنا ہی کتنا ناپسندیدہ ہے، طبیعت پر بڑا بار ہے۔ اسی لیے فجر کی اذان کے اندر ایک لفظ کا ایڈیشن کروایا، اللہ نے اضافہ کروایا۔ عام جو نمازیں ہیں 4 فجر کو ہٹا کر ظہر سے لے کے عشاء، یہ ساری نمازیں اس لیے چھوڑی جاتی ہیں، سستی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہیں۔ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے ایک لفظ کا اضافہ اذان میں فرمایا، وہ کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب یہ کمبل میں سے اٹھ رہا ہے سن کے بھائی نماز نیند سے بہتر ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کر کے سردی میں نکل کے جانا ہے، یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ناپسندیدہ کاموں سے۔ آج بات تو مجھے سردی کے موقع پر کرنی تھی، فلسطین سے نکلے اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی، شریعت پر عمل کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔